الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خير الرسل وعلى كل جميع الأنبياء وعلى آله وأصحابه المتعتبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء وجہ کون و مقام شہنشاہ حسینہ سرور دادا مقام نشر تابان سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ فتیمہ کون جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین آدم فخر آدم و بنی آدم لیر بطہا شب اسرا کے دولہا بابا زہرا نانہ حسنین کریمین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے معزز محترم سامعین کرام، ماہ ربیع الثانی اپنی برکتوں رحمتوں کی گھٹاؤں کے ساتھ ہمارے اوپر جلوہ فکن ہے. اس مہینے کو حضور شہنشاہ بغداد تاجدار تصوف و طریقت مسلک نشین بزم ولایت حجت الکاملین سند العارفین امام الصوفیاء سید الاولیاء غوث سمدانی شہباز لامکانی واقف اسرار حقانی قندیل نورانی حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ساتھ نسبت حاصل ہے. اس مہینے میں بڑی 11ویں شریف آپ کا عرش پاک
آپ کے آستانہ فیض نور پر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں حضور غوث اعظم اور مادیت پرستی کے حوالے سے، اس کا علاج کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ میری زبان کو سچائی کا نور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو سراپا برکت فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کا پورا وجود وہ سراپا برکت تھا۔ ولایت نبوت کی برکتوں سے فیض لے کر آگے تقسیم کرنے کا نام ہے۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ نبی کا فیض ہوتا ہے۔ نبی جتنی شان والا اس کا ولی بھی اتنی شان والا، برکت والا، عظمت والا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور نبی کی امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ آپ کی امت کے اولیاء پہلی تمام امت کے اولیاء سے اعلیٰ، افضل اور کمال ہے۔ پہلی امتوں کے جتنے ولی ہیں رسول اللہ کی امت کے ولی ان سے اعلیٰ ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسا ولی کسی امت میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس شان کا ولی کسی امت میں رب نے بھیجا ہی نہیں ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، میں آپ کو غوث نہیں کہہ رہا، غوث تو آپ کے در کے بھکاریوں میں کھڑے ہیں۔ حضرت سلطان باہو عارف باللہ، سلطان العارفین، خود سلطان ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں۔ خود یہ ہیں لیکن کہتے ہیں میں بغداد شہر کے ٹکڑے مانگوں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، خود بحر العلوم ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے محقق، بہت بڑے فقیہ، بحر العلوم، اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود شہنشاہ بغداد سے عشق ہے، اور شہنشاہ بغداد تو آپ کی ذات بغداد شریف سے اعلیٰ حضرت کو کتنا عشق ہے۔ آپ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ڈائریکٹ نہیں کہا تجھ سے در، آپ کا جو در ہے، در سے سگ، اس سگ پہ جو کتا بیٹھا ہے، فرمایا میں احمد رضا کو اس کتے سے نسبت ہو جائے تو یہی کرنا ہے۔ اللہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ عارف کھڑی، آپ استغاثہ پیش کرتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تانی، صدقہ شاہ جیلانی۔
یہ آنکھ والوں کی بات کر رہا ہوں، اندھوں کی نہیں۔ اندھوں کو کیا پتا کہ غوث اعظم کون ہے؟ یہ تو کسی آنکھ والے سے پوچھنا۔ اور اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی خاص نظر عنایت اگر حضور غوث پاک کا وسیلہ دیا جائے تو زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں، اسی شعر کی نسبت سے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس شان کا ولی اللہ نے کسی امت میں بھیجا ہی نہیں جو شانیں لے کر حضور شہنشاہ بغداد اس امت رسول کے اندر تشریف لائے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود سراپا برکت تھا۔ یہیں سے بات شروع کی ہے میں نے کہ میرے نبی کا سارا جسم سراپا برکت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، فرمایا جہاں میں ہوں وہاں برکت ہے۔ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جہاں میں ہوں وہاں برکت ہے، میرا وجود برکت ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ اگر عیسیٰ نبی مبارک ہے تو جو عیسیٰ کے بھی امام ہیں اس کے وجود میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور پر ہاتھ رکھا۔ حضرت حنظلہ کے سر پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیکا حنظلہ، اللہ تجھے مبارک فرمائے، اللہ تجھے برکت دے۔ کہتے ہیں جب حضرت حنظلہ یہ دعا لے کر اپنے قبیلے واپس لوٹے نا تو قبیلے والے آ گئے، کہا وہ جو نبی پاک سے برکت لے کر آئے ہو نا، وہ جو اللہ کے رسول نے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، اس دعا میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرماؤ، اس دعا میں سے ہمیں بھی برکت دو۔ تو پھر کیا ہوتا اگر قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، حضرت حنظلہ کے پاس لاتے، حضرت حنظلہ اپنے سر پہ پہلے ہاتھ پھیرتے، جہاں میرے نبی نے ہاتھ پھیرا تھا پہلے اپنے اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے، پھر اس مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور ساتھ پڑھتے بسم اللہ علی اثر رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور دم کرتا ہوں اپنے نبی کے اس اثر اور اپنے نبی کے اس برکت والے ہاتھ کی برکت سے۔ اللہ اس کے صدقے سے اس مریض کو شفا عطا فرما، اللہ اس کے صدقے سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم کا پورا وجود برکت ہے۔ اب نبی پاک کے وجود کی برکتیں اس امت تک پہنچانے کے اللہ نے کئی اسباب اور کئی طریقے جاری فرمائے۔ وجود مصطفیٰ کی برکتوں کو اس امت تک پہنچانے کے ان کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کیا کوئی اللہ کے ساتھ مصافحہ کر سکتا ہے؟ جی، ہمارا رب جسم سے جسمانیت سے پاک ہے، ہمارا رب جسم اور جسمانیت سے ہمارا عقیدہ ہے، یہ پکا عقیدہ رکھے، عقیدہ کچا نہیں ہوتا، عقیدہ پکا ہوتا ہے۔ میں کسی لیے گلیں نہیں آنا جس طرح رب کا جسم ثابت کرنے والے وہ لوگ، رب ہمارا جسم سے جسمانیت سے پاک ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو یمین اللہ فرمایا. فرمایا جڑا حجر اسود دا بوسا لے یہ کول آوے فرمایا اینو مس کرے وہ انجی سمجھے انجی قربت دے اندر رب دے اینے قریب ہو جائے گا جویں رب نال مصافحہ کر رہی ہے. گویا اس پتھر میں اللہ نے اتنی برکت رکھ دی ہے, اس پتھر میں اتنی برکت رکھ دی ہے کہ جو اس پتھر کے قریب آتا ہے وہ رب کے اتنے قرب میں چلا جاتا ہے, وہ رب کے اتنے قرب میں چلا جاتا ہے. اگر حجر اسود یمین اللہ ہے تو پھر قرآن نے میرے نبی کے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ فرمایا ہے. ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, فرمایا میرا حبیب یہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, یہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں, یہ رب کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. انہوں نے تیری بیعت نہیں کی, انہوں نے رب کی بیعت کی ہے. اللہ اکبر. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور یہ شاگرد ہیں رسول اللہ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے. حضرت انس نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی ہے. کتنے سال؟ اور حضرت ثابت بنانی نے 40 سال حضرت انس کی خدمت کی ہے. حضرت ثابت بنانی آتے, حضرت انس سے سلام لیتے, مصافحہ کر کے ہاتھ چومتے. اس کے حضرت انس کے اپنے استاد کے ہاتھ چوم رہے ہیں. حضرت ثابت بنانی صحابی رسول خادم خاص حضرت انس کا ہاتھ چوما. حضرت انس نے کہا ثابت یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں پیارے آپ وہ ہیں کہ مجھے زندگی میں اپنے نبی کے ہاتھ کو مس کرنا نصیب نہیں ہوا. میں ان ہاتھوں کو اس لیے چومتا ہوں کہ ان ہاتھوں نے تو نبی کو کتنی بار مس کیا ہے نا, ان ہاتھوں نے تو مصطفیٰ کو کتنی بار مس کیا ہے. تو جب اللہ نے ہاتھ رسول اللہ کا اس کو اپنا ہاتھ کہا, حجر اسود کو یمین اللہ کہا, تو گویا یہ برکتیں ہیں تو رب نے وجود مصطفیٰ کو عطا فرمائی. اب وجود مصطفیٰ کی برکتیں اس امت تک پہنچانے کے کئی طریقے اور اسباب اللہ نے جاری فرمائے, اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ کے اولیاء ہے. اللہ کے یہ برکات نبوت کو امت کو میں تقسیم کرتے ہیں. یہ اولیاء برکات نبوت کو امت میں تقسیم کرتے ہیں. اور حضور شہنشاہ بغداد کا وجود وہ فناء رسول کے اعلیٰ مقام پر فائز تھا. حضور غوث اعظم کا وجود پاک وہ فناء رسول کے اعلیٰ مقام پر فائز تھا. اور یہ وہ ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے بشارتیں دی گئی کہ آنے والا کتنی شان والا آقا. حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ, اللہ اکبر, تھوڑی چھوٹی ہستی ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو کشف المعروف کے اندر سید الطائفہ لکھے, اور حضور داتا صاحب کا جو سلسلہ ہے روحانی وہ حضرت جنید بغدادی سے جا کے ملتا ہے. آپ مسلکن مذہبن حنفی ہیں اور مشربن آپ جنیدی ہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا اور مراقبے سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہنے لگے ان قریب ایک ایسا اللہ کا ولی آنے والا ہے جو غوث اعظم کہلائے گا. فرمایا جس کی برکت سے اللہ دین کو پھر زندہ فرما چاہے گا. تو محی الدین کہلائے گا, تو غوث اعظم کہلائے گا.
اور حضرت احمد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی 437 ہجری میں آپ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب اتنی شان والا ولی آ رہا ہے جس کی دھوم عرش پر بھی ہوگی فرش پر بھی ہوگی۔ فرمایا اس کا فیض قیامت تک جاری رہے گا اور وہ دین کو زندہ کرے گا۔ فرمایا ان قریب وہ آ رہا ہے جو سارے غوثوں کا بھی غوث اعظم بن کے آئے گا۔ اور جس رات آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے داماد حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی، انہوں نے حضور کی زیارت کی اور حضور علیہ السلام ولیوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا موسیٰ جنگی دوست تجھے مبارک ہو، آنے والا تیرا بھی بیٹا ہے میرا بھی بیٹا ہے، آنے والا تیرا بھی بیٹا ہے۔ اور آگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا محبوب اللہ و محبوبی، فرمایا یہ رب کا بھی محبوب ہے، کہ میں محمد کا بھی محبوب ہے۔ محبوب اللہ و محبوبی، اسی لیے حضور غوث پاک کا ایک لقب ہے محبوب سبحانی، سبحان کا محبوب۔ فرمایا یہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے رب کا بھی محبوب ہے۔ بڑی شانوں کے ساتھ ولایت وحبی کے ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا۔ ولایت کی 3 قسمیں ہیں، ولایت کی 3 قسمیں ہیں، ولایت کسبی، ولایت نظری اور ولایت وحبی۔ ولایت کسبی، ایک گناہگار بندہ اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، سچی توبہ کر لی، عبادت و ریاضت میں جت گیا، اب رب کو ڈھونڈنا شروع کیا، اب ورد وظیفے کر رہا ہے، فرائض پورے کر رہا ہے، نوافل میں کوشش کر رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، کیونکہ جو گناہ ہوتا ہے یہ ولایت نہیں آنے دیتا۔ دائمی گناہ کرنے والا، ولی سے گناہ ہو سکتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا، ولی سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے۔ ہاں ایک بندہ جو مسلسل گناہ کرنے والا ہے اور گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو جو گناہ سے دور ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، عبادت و ریاضت کر رہا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اسے اپنی ولایت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ولایت کسبی۔ دوسری ہے ولایت نظری، کسی اللہ والے کی صحبت ملی، کسی اللہ کے بندے کی خدمت کا موقع ملا، اس کی صحبت میں رہا، دل میں رکت پیدا ہوئی، توبہ نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، نیکیوں کی طرف لگ پڑا، خدمت کرتا رہا، اس اللہ کے بندے کی صحبت میں رہا، اس نے نظر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کے صدقے سے اس کو ولایت عطا فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں ولایت نظری۔ اور تیسری ہوتی ہے ولایت وحبی، ماں کے پیٹ سے ہی اللہ اسے ولی پیدا فرماتا ہے، ماں کے بدن سے ہی وہ ولایت کا نور لے کر حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پیدائشی مادر زاد ولی ہیں، اللہ نے ولایت وحبی کا نور عطا فرما کے ماں کے بدن سے آپ کو ولی بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا ولادت مبارکہ وہ شوال کی آخری رات یا یکم رمضان ہے، یہی لکھی ہے کتابوں میں، اور مشہور کرامت ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر دن کو ماں کا دودھ نہیں پیتے، صرف رات رات کو پیتے ہیں۔ دن کو نیا پیدا ہونے والا بچہ، شیر خوار بچہ، لیکن دن کو دودھ نہیں پیتا۔ جب افطاری ہوتی ہے
یا سحری ہوتی ہے تو اس وقت ساری رات آپ دودھ پیتے ہیں، سارا دن ماں کوشش کرتی ہے لیکن دودھ نہیں پیتے، چند دن بعد ماں کو بھی پتا چل گیا میرا عبد القادر روزے سے ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں بچوں پر شریعت لاگو ہوتی ہے؟ شیر خوار بچوں پر شریعت لاگو ہوتی ہے؟ بچے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں لیکن پھر بھی شریعت کا اتنا ادب کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، دعوت فکر دینے لگا ہے۔ ہم جن کی یارویں کرتے ہیں، ہم جن کے نام کی تقریریں کرتے ہیں، ہم جن کے نام پہ نظر نیاز دیتے ہیں، ہم جن کے عرس مناتے ہیں، ہم جس غوث پاک کا نام لیتے ہیں، ان کی شان تو یہ ہے وہ شریعت کے مکلف نہیں، ابھی نابالغ ہیں۔ نابالغ جو ہوتا ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، وہ مرفوع القلم ہو کر غیر مکلف ہو کر شریعت کا ادب کر رہے ہیں۔ میں اور آپ تو شریعت کے مکلف ہیں اور ہم شریعت کا کتنا ادب کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں اپنے آپ سے، پوچھیں اپنے آپ سے، کیا پھر ہم غوث پاک کے ماننے والے؟ خالی گلا نال تے گل نہیں بنتی، گلا نال تے گل نہیں بنتی، میریا گل تے عملاں نال بنتی ہے۔ حضرت جو شیر خوار بچہ ہے اور وہ شریعت کا اتنا ادب کر رہا ہے، ہم شریعت کے مکلف ہو کر شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور نام غوث پاک کا۔ ولی جو ہوتا ہے وہ شریعت کا ادب کرتا ہے اور ولی شریعت کے ادب کا درس دیتے ہیں، ولی شریعت کے ادب کا درس دیتے ہیں۔ اور حضور شہنشاہ بغداد، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا برکتیں عطا فرمائی۔ ولی کو حضور کی برکات سے فیض ملتا ہے، ولی کو نبوت سے فیض ملتا ہے، جس طرح نبی اللہ کی ذات کی دلیل ہوتا ہے اس طرح ولی نبی کی ذات کی دلیل ہوتا ہے۔ اور حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد وجود نبوت کی دلیل تھے، اور آپ کے پاس جتنا فیض تھا، جتنا نور تھا، وہ نبوت کا نور تھا، اور فیض رسول سے آپ نے برکتیں کونین والوں کو بانٹی ہیں۔ ولی ہوتا ہی ہوتا ہے جو جتنا نبی کے قریب ہوتا ہے اسے اتنا بڑا ولایت میں مرتبہ فیض ملتا ہے۔ وہ بھی میں نے روایت آپ کو سنائی حضرت حنظلہ والی کہ اللہ کے نبی نے حضرت حنظلہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، قبیلے والوں نے کہا ہمیں برکت دو، اور پھر آپ بیمار کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، اپنے سر پہ ہاتھ پھیر کے اللہ وجود مصطفیٰ کی برکت سے حضرت حنظلہ کے ہاتھ پھیرنے سے مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی برکتیں، وجود نبوت کی برکتیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا فرمائی۔ آپ منبر پر جلوہ فراز تھے، تقریر کر رہے تھے کہ رافضی آ گئے۔ رافضی ان کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کے بے ادب ہوتے ہیں، رافضی ان کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو بے ادب۔ دو رافضی آ گئے، چند رافضی کافی سارے، دو ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں، اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، قلائد الجواہر تو حضور غوث پاک کی سیرت کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، یہ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ کی یہ کرامت موجود ہے۔ کہتے ہیں وہ دو ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ گئے اور آپ کے سامنے رکھ دیے، اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور کہنے لگے بتائیں ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ حالانکہ ولایت کا معیار یہ نہیں ہے، غور سے سنیے گا، ولایت کا معیار کرامت، ولی کا معیار کرامت، یہ ولایت کی برکت میں سے ایک برکت ہے کرامت۔ ولایت کا معیار ہے سنت مصطفیٰ
اور رب کے حکموں کو ماننا. سمجھا گیا؟ ولی کون ہے؟ جس کی زندگی شریعت کے تابع ہے، جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے. لکھا ہے کتابوں میں، ایک اللہ کے ولی غالب داتا صاحب کے بارے میں ہے یا کسی اور ولی کے بارے میں. وہ ایک بندہ دور دراز سے مشہوری سنی، بہت اللہ کے ولی ہے، وہ آ گیا آپ کی بارگاہ میں. 40 دن اس نے لگائے، کہا کہ نیت یہ کر کے آیا تھا کہ کرامت دیکھوں گا بہت بڑی تو پھر مرید ہوں گا. تو 40 دن آپ کے پاس رہا، ظاہری طور پر کوئی کرامت نہ نظر آئی. 40 دن کے بعد منہ پہ ہریا کر کے جان لگا. اللہ کے ولی دلوں کی خبر رکھنے والے، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا بیریا پھر جایا سی ان کی جا رہی ہے، خیر ہے؟ بول پڑا، کہنے لگا سرکار نیت کر کے آیا سا کہ مرید ہوگا گا. فرمایا پھر ہویا نہیں. کہا جی میں نے ساتھ یہ بھی شرط لگائی تھی کوئی کرامت دیکھوں گا تو پھر مرید ہوں گا. آپ نے فرمایا کتنے دن رہے ہو؟ کہا 40 دن. فرمایا 40 دن مجھے دیکھتے رہے ہو، کیا 40 دنوں میں نے ایک بھی ایسی کوئی کام، کوئی غلطی، کوئی بات کی ہے جو رب رسول کے مخالفت میں تھی؟ 40 دنوں میں نے کوئی ایک بھی ایسا کام کیا ہے جو شریعت سے ہٹ کر تھا؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑی اور کرامت ہمارے نزدیک کرامت پتہ ہے کیا ہے؟ مجھ جی کٹا دے دی ہے، کٹیاں نہیں دے دی. پیر جی ذرا تعویذ دیو، پیر صاحب نے پھوٹ مارا، کٹیاں دین لگ پئی. اسی کہنے بڑا کرنی والا پیر ہے، تہاڈی خیر کمیٹی نہیں نکل رہی. پیر صاحب دعا کرو ذرا کمیٹی نکل ہے. پیر صاحب نے جناب تعویذ دیتا کمیٹی، وہ تہاڈی خیر ہو جائے گا، بڑا کرنی والا پیر ہے. رشتہ نہیں ہو رہا بابا جی، رشتہ ہو جائے. بابا جی نے پھوک مارا، رشتہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار. ساڈے نزدیک ولایت دا معیار، اسی دنیا دار ہے نا، جبکہ ولایت کا معیار یہ نہیں. ولی کا معیار کیا ہے کہ یہ رب رسول کا کتنا وفادار ہے، یہ شریعت کا کتنا پابند ہے. تو حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد میرا معین الدین گیلانی، میرے غوث پاک، آپ شریعت کے کتنے پابند تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو اتنی برکتیں عطا فرما دی تھی کہ وجود نبوت کی برکتیں اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرما دی تھی. تو بیلی آگے کہنے لگے جی دسو یا ٹوکریچ کی ہے. انہوں نے تو یہی حال سی نا ساڑھے طرح. اب حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر کچھ ہی لیا ہے تو بول دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ والا جو ٹوکرا ہے نا اس میں ایک بچہ ہے اور معذور ہے، جس کے جوڑ جڑے ہوئے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتا. کہنے لگے آپ نے ٹھیک کہا ہے. آپ نے فرمایا کپڑا اٹھاؤ. کپڑا اٹھایا. آپ نے اس بچے کو کہا تجھے اللہ کا بندہ، اپنے نانے کا امتی عبد القادر کہہ رہا ہے، رب کے حکم سے ذرا اٹھ اور دوڑ. ذرا اٹھ اور کہتے اس کے جوڑ جڑے ہوئے تھے، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا. جب آپ نے کہا ٹوکرے سے باہر نکلا اور اس نے دوڑنا اور چلنا شروع کر دیا. جتنے آئے تھے راضی، کئیوں نے کلمہ پڑھ کے آپ کے مرید ہو گئے، لیکن کئیوں کے دل میں بھی بات تھا نا. کہنے لگے آپ دوسرے میں بتاؤ اس میں کیا ہے. آپ نے فرمایا اس میں بھی ایک بچہ ہے لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، معمول کے مطابق ہے، چلتا پھرتا ہے. آپ نے فرمایا اٹھاؤ کپڑا. کپڑا اٹھایا. آپ نے فرمایا اس بچے کو کہو ذرا اٹھے. اٹھا. آپ نے فرمایا بیٹھ گیا. بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اب اس کو اٹھا کے لیا. اس کے جوڑ جڑ گئے، معذور ہو گیا. اب اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں.
وہ جو بعد میں ابھی دل کے دلوں میں تھوڑی سی میل تھی وہ بھی قدموں میں گرے. آپ نے بچے کو قریب کیا اور فرمایا تجھے اذیت دینا مقصود نہیں تھا, اینا کا پانا پھوڑنا مقصود تھا, معاف کرنا تجھے اذیت دینا مقصود نہیں تھا. فرمایا کہ آسمانے آئے تھے, ان کو ذرا دکھانا مقصود تھا کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے نانا مصطفیٰ کے وجود سے کتنی برکتیں عطا فرمائی ہے. پر میں چل بیٹے تو بھی اٹھ اور اس کے ساتھ تو بھی دوڑنا شروع کر دے. میرے حضور غوث اعظم کو اللہ نے وجود مصطفیٰ کی برکتیں عطا فرمائی تھی اور اتنی شانیں عطا فرمائی تھی. ایک بڑی مشہور کرامت ہے آپ کی. آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے سب سے قیمتی چادر لے کر آؤ. حضور سے سمدانی شہنشاہ بغداد آپ قیمتی ترین لباس استعمال فرمایا کرتے تھے, قیمتی ترین. کہتے ہیں جب وہ خادم کیا اس نے کہا فلاں چادر مجھے دو, وہ کہنے لگا کس بادشاہ کے لیے لینے آئے ہو؟ کہا بادشاہ کے لیے نہیں, حضرت عبد القادر جیلانی کے لیے لینے آئے. کہا ایسی تو بادشاہ بھی نہیں استعمال کرتے جتنی مہنگی چادر تیرا پیر استعمال فرماتا ہے. وہ لے کر آئے تو صاحب دل میں کھٹکا تھا, اس نے چنگاری لگا دی تھی نا, اس نے آگ لگا دی تھی. سر ایسا ہی ہوتا ہے, کسی کے پاس جاتے ہو ہلکا یا تھوڑا جیا بس تیلی لاند ہے جیسے چلے کھلے ہوئے آ کے بہ جانے ہیں ولیاں نو, خطبہ نو, غوثاں نو, مولویاں نو, اماماں نو, خطیباں نو, نہ کسی نو دیکھنے آتے بس بڑبڑ کرنا شروع. انہوں بھی بیچارے کو تیلی لا دی تھی اس نے, ان تے بادشاہ بھی نہیں پاندے نا مہنگی چادر. وہ آ پڑا, اب دل میں کھٹکا تھا نا. حضور شہنشاہ بغداد نے جب خادم کی حالت دیکھی نا فرمایا میں نے فاقے بھی کاٹے ہیں, میں نے جسم پہ پتے بھی لپیٹے ہیں, میں نے مجاہدے بھی کیے ہیں, اب میں اس منزل پہ ہوں, میرا رب مجھے جو حکم دیتا ہے میں وہی پہنتا ہوں. اپنے رب کے حکم کے سوا نہ میں کھاتا ہوں, نہ پیتا ہوں, نہ پہنتا ہوں, پر میں اب میں وہی پہنتا ہوں جو مجھے میرے رب کی طرف سے حکم دیا ہے. اتنی قیمتی لباس. اور میرے حضور سیدی ضیاء الامت علیہ رحمہ جسٹس پیر کرم شاہ داری آپ اکثر صبح اسمبلی میں جب آتے تھے تو حضور ضیاء الامت آپ طالب علموں کو فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے میرے بیٹے جب میرے مدرسے سے پڑھ کے جاؤ نا تو اپنا جوتا اتنا مہنگا پہننا, اگر کوئی دنیا دار تمہارے سامنے آئے تو اس کی نظر صرف تمہارے جوتے پہ رہے, تمہارے چہرے تک بھی نہ آئے. کہتے تم نے دین کی بات کرنی ہے, یہ دور مادیت کا دور ہے. اور میرے حضور ضیاء الامت اسپیشل فرمایا کرتے تھے یہ دور مادیت کا دور ہے. ایسے لوگوں سے لوگ دین سننا پسند نہیں کرتے جو اس حالت میں ہوں. میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے رکھو اور اپنے آپ کو کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہونے دو اور اپنے آپ کو کبھی ماڑا نہ سمجھو. جب دنیا دار تمہارے سامنے آئے تو سینہ چوڑا کر کے بات کرو, اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے مصلح کے وارث ہو, اس لیے کہ تم کسی گدی کے جانشین نہیں ہو, تم نبوت کے جانشین ہو, تم نبی کے جانشین ہو. تمہاری کوئی تھوڑی شان ہے, اس لیے اپنے آپ کو کم ظرف نہ سمجھا کرو, اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو, اس لیے کہ تم مصطفیٰ کے دین کے نمائندے ہو. اس لیے اپنے آپ کو اعلیٰ قسم کا لباس اور اعلیٰ قسم کا جوتا پہنا کرو. میرے حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے ہیں لوگوں کو یہ بھی نہیں برداشت ہوتا یہ مولوی کپڑے پھٹے پرانے پا لگے تو وہ بھی نہیں برداشت ہوتا. سارے مولوی کو تصدیق کوئی نہیں ہے جو سونے پا لگے کہنے کو لے کے آ رہا ہے. ہماری ذہنیت سے بھی اللہ بنا دے. تو حضور غوث پاک اب وہی قیمتی چادر عشاء کی نماز پڑھی میرے غوث اعظم نے اور آپ کا معمول تھا, آپ کا معمول تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے ساری رات عبادت کیا کرتے. اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک موجود ہے کہ 40 سال یا 15 سال یا 25 سال 3-4 باتیں موجود ہیں. 15 سال 25 سال یا 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. عشاء کے وضو سے غوث پاک کے ماننے والے آپ سارے بیٹھے ہیں.
اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ عشاء کی وضو سے فجر پڑھو، لیکن اگر آپ اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ آج غوث پاک کے صدقے سے حضور شہنشاہ بغداد کی بات سن کے میں اپنے دل میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 40 دن پانچوں نمازیں وقت پہ پڑھوں گا، اگلے 40 دن پانچوں نمازیں میں وقت پہ پڑھوں گا۔ بس کوئی بابا بولا باقی بول بھی نہیں رہے، کل کے دن پھانسی نہ ڈالیے، اسی سے بیٹھ کے وعدہ کر دیا ایک دن نماز نہیں پڑھا گے، دوسرا وعدہ کر دیا نہ پڑھی تو تھوڑا گناہ صحیح ہے، تسی بھی بیٹھے کو اپنی جگہ۔ میرے حضور میرے نبی پاک کا فرمان، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو 40 دن با جماعت نماز ادا کرتا ہے، رزق حلال ہو، نیت ٹھیک ہو، اور میں 40ویں دن اپنے رب سے جو دعا کرتا ہے اللہ اسی پوری فرما دیتا ہے۔ 40 دن کی نیت کر لو، 40 دن نماز پڑھ کے دیکھنا، پھر دیکھنا دنیا نہ بدل جائے۔ حضور غوث پاک اب عشاء کی نماز پڑھی، وہی قیمتی چادر اوپر اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک چور آ گیا۔ چور کو پتا تھا کہ اتنی قیمتی چادر آج منگوائی ہے، چورا کو سارا پتا ہوتا ہے، اور کسی نے ہوئے لوگ چورا کو سارا پتے خبرہ ہو گیا، ہر چیز چور کو پتا ہوئی ہے، ٹھیکی ہے ٹھیکی ہے ٹھیکی ہے، چورا نے سارے حاجت دے دی۔ آ گیا، آ کے ڈالا اس نے آپ کی چادر کو ہاتھ، بس چادر کو ہاتھ ڈالا نا تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا میرے اللہ عبد القادر کے دامن کو پکڑ لیا ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن تیرا بندہ عبد القادر تجھ سے عرض کرتا ہے میرے اللہ اس نے میرا دامن پکڑا ہے، تو اس کے دل کو پھیر دے، اے میرے اللہ اس کے دل کو پھیر دے۔ کہتے ہیں ابھی چادر کو ہاتھ میں پکڑا تھا، ایسا دل پھرا، قدموں میں گرا، توبہ کی توفیق ملی، آپ نے سینے سے لگایا، آیا تھا تو چور تھا، اللہ کے ولی نے دعا کی، اللہ نے ولایت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اسے ولایت نظری کہتے ہیں، جو میں نے ولایت کی 3 قسمیں پہلے آپ کو بتائی کہ یہ ہے ولایت نظری۔ تو اللہ نے وجود مصطفیٰ کی برکتیں حضور غوث پاک کے وجود کے اندر رکھ چھوڑی تھی، اور جو ولی ہوتا ہے وہ وجود مصطفیٰ کی برکتیں امت میں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، سارے کا سارا فیض اس کے پاس نبی کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور حضور غوث پاک صوفیاء فرماتے ہیں، بلکہ امام ابن تیمیہ ہر ولی پہ تنقید کی ہے اس بندے نے، دنیا میں سب سے پہلا بندہ یہ ہے، اس امت کا سب سے پہلا فرد جس نے وسیلے کا انکار کیا تھا، جس نے ولیوں کا انکار کیا تھا، وہ ابن تیمیہ تھا۔ اور ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر حضور غوث پاک کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے ہر ولی کے اوپر تنقید کی ہے، لیکن غوث اعظم کی کرامتیں تواتر کے ساتھ، تواتر اس چیز کو کہتے ہیں کہ امت اس کے اوپر جھوٹ پر جمع نہ ہو سکے، اتنے بندے بیان کریں کہ وہ جھوٹ لگے ہی نہ۔ تو ابن تیمیہ جیسا بندہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے غوث پاک کی اتنی کرامتیں تواتر کے پاس میرے پاس پہنچی ہے کہ اب میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وجود نبوت کی برکتیں میرے حضور غوث پاک میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اتنی شان ہونے کے باوجود حسنی حسینی سید حضرت امام حسن کا نور، امام حسین کا نور، مولا علی کا خون، اتنی شانیں ہونے کے باوجود، حسنی حسینی ہونے کے باوجود آپ نے علم دین کے لیے کوشش کی ہے، آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، پھر عمل کے اوپر مجاہدے کیے، عمل کے اوپر مجاہدے کیے ہیں۔ آپ نے اتنی شان ہونے کے باوجود پہلے علم حاصل کیا، کتنے سال بعض جو ہے روایات میں آپ چھوٹی عمر میں 17 سال
گئے ہیں اور کتنے سالوں تک دین مصطفیٰ کا سیکھا، پھر اس پر عمل کیا، پھر اس کو مجاہدے کیے. کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کیا ضرورت تھی؟ حسنی حسینی سید ہے، مولا علی کا خون ہے، مادرزاد ولی ہے، اتنی شانیں رب نے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود جنگلوں میں پتے کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے مجاہدے کر رہے ہیں، اتنی ریاستیں کر رہے ہیں، اتنا دین سیکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پھر دین سکھانے کے لیے بغداد میں مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، اور 17 پیریڈ ایک دن میں عبد القادر جیلانی پڑھا رہا ہے. ہفتے میں 3 دن تقریر کر رہا ہے، جمعے پڑھا رہے ہیں، نادے کے دین کو زندہ کر رہے ہیں. کس لیے؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اور آج ہم ان کا نام لیں، ان کی 11ویں کھائیں، ان کے نام کی شانیں پڑھیں، ان کے نام کی تقریریں سنیں، ان کے نام کی دیکھیں دیں، اور حضور غوث پاک والا ایک بھی عمل نہ کرے. پھر ہم کہاں غوث والے، پھر ہم کہاں 11ویں والے؟ پھر میرا پڑھا بھاوے تو ایک دیکھ کی بجائے 5 دے گا، 5 کی بجائے بھاوے 12 دے گا، بانڈ ہر مہینے انہاں ساریاں نے کی ہے. کہ کہتے ہیں عمل کر، عمل کر. میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. ماں نے گدڑی دی، گدڑی کے اندر 40 دینار سی دیے. کہا عبد القادر، یتیم عبد القادر، تو جا رہا ہے پردیس میں، جا رہا ہے نانے کا دین سیکھنے، پتہ نہیں تیری میری ملاقات ہو یا نہ ہو، تیرے باپ کی وراثت میں سے میری کل کمائی یہ 40 روپے ہیں، میں تیری گدڑی میں سی رہی ہوں، لے جا. راستے میں ڈاکو پڑ گئے، سب کی تلاشی لی، لوٹ لیا. آپ کے پاس آتے ہیں، کہا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ میں 40 دینار لے. تلاشی لیتے ہیں، ملتے نہیں. وہ پکڑ کے اپنے بڑے گرو کے پاس لے گئے. کہا ہے بچہ عظیم مذاق کر دیا ہے سارے نال، اساں 70 والی ابھی تلاشی لے چکے ہیں، پیسے نکلتے نہیں. کہتا ہے میرے کو 40 دینار میں. کہا بیٹے بتا کہاں ہے؟ کہا میرا سامان کھولو. سامان کھولا گیا، اس میں سے گدڑی نکالی، فرمایا اس کی سلائیاں پھیرو. جب سلائی پھیری گئی، بیچ میں سے 40 روپے نکل آئے. وہ چور رو پڑا. کہا اس کو چھپانا چاہتا، چھپا سکتا تھا، تو مجھے یہ بتا کہ چھپائی کیوں نہیں؟ کہا جب گھر سے چلا تھا، ماں نے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا، عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا. غوث پاک کی دیگ کے اوپر بندہ بیٹھا ہے، ہاتھ میں غوث پاک کی 11ویں کے چاول ہے، ادھر سے کال آتی ہے، جھوٹ بول رہا ہے. کہہ دیا میں ذرا لڑوں گا. جس غوث کی 11ویں دے رہے ہو، اس غوث کے نام کا لنگر بانٹ رہے ہو، اس نے تو بچپن میں بھی جھوٹ نہیں بولا جہاں شریعت اجازت دیتی ہے. اگر ظالم آپ پہ قبضہ کرنا چاہے تو ظالم سے بچنے کے لیے شریعت میں رخصت ہے کہ آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں. ابھی مکلف بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سچ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ایویں تے نہیں غوث پاک بننا نا، پہلے یہ سارے مراحل طے کیے ہیں. اس لیے دنیا آج غوث اعظم کہہ رہی ہے میرا بھائی آ اس مشکل گھاٹی سے گزر گزرے. آج اس مشکل گھاٹی سے، یہ کون سی مشکل گھاٹی ہے جو میرے غوث پاک گزرے؟ آؤ قرآن سے پوچھے، آؤ قرآن سے پوچھے یہ مشکل گھاٹی کون سی ہے. یہ سورۃ البلد ہے، یہ مکی سورت ہے، یہ 30واں سپارہ ہے، یہ میرے نبی کے سینے پہ اترنے والا قرآن ہے. یہ کون سی گھاٹیاں میرا غوث گزرا ہے؟ مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے. فرمایا، اللہ فرماتا ہے فلا تقتحم العقبہ. او میرے بھائی، او میرے مسلمان، او جامع مسجد فاروق اعظم میں آنے والے، آ اس مشکل گھاٹی سے گزر. کون سی مشکل گھاٹی؟ رب کہتا ہے پھر بے تأمل کھائی میں تو کیوں نہیں گزرا؟ او اس گھاٹی سے کیوں نہیں گزرا؟ وما ادراک ما العقبہ. تجھے پتہ بھی ہے یہ گھاٹی ہے کون سی؟ میرے اللہ کو ہی پتا. ہم کون سی گھاٹی گزرے تو تجھے پا لیں گے.
اے اللہ تو بتا ہم کون سا مرحلہ طے کریں تو تیری ولایت ملے گی. اے اللہ تو ہی کھول دے راز کہ ہم کس جو ہے مشکل سے گزرے. فرمایا مشکل کوئی نہیں. رب پھر بول فرمایا فک و رقابہ, فک و رقابہ. فرمایا کسی جو ہے وہ غلام کی گردن چھڑا. پہلی گھاٹی چاڑے دے اتے. اب غلام تو ہے نہیں, زر خرید غلام تو ہے نہیں, اب ملازم ہے. فرمایا اس گھاٹی پہ چڑھ. آگے ملازم کہتا ہے مجھے بخار ہے. اسے پوری دیہڑی دے, 2500 1500 بنتا ہے, 2500 دے. اسے کہے یہ لے اور گھر جا. فک و رقابہ. فرمایا کسی غلام کی گردن آزاد کرے پہلی گھاٹی ہے. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ. فرمایا بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلا. بھوک والے دن یوم ذی مسغبہ. رجا ہوا نہیں, پتہ ہے مارا ہے لیکن وہ تو کھا کے آ رہی ہے. فرمایا نہیں آج نہیں, بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا ملا. یتیمن ذا مقربہ. فرمایا کسی یتیم, اور یتیم نہیں خالی یتیم نہیں, مقربہ رشتہ دار یتیم, او دے سر تے ہاتھ رکھ. اے گھاٹی چڑھ. میرے غوث پاک اے گھاٹیاں چڑھے تھے. ولایت کیسے ملتی ہے؟ یہ رب کا قرآن ہے, یہ سورہ بلد ہے. رب کہتا ہے او بندے تجھے کیا ہو گیا, تو مشکل گھاٹی کیوں نہیں چڑھتا؟ یا اللہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا کسی غلام کی گردن چھڑا. فرمایا کسی بھوکے کو بھوک والے دن کھانا کھلا. کسی رشتہ دار یتیم کی کفالت کر. اور مسکین ذا متربہ, کسی مسکین خاک نشین مٹی تے بیٹھنے والا مسکین, یہ کول چار پائی بھی نہیں بیٹھنے والی. فرمایا متربہ مٹی تے بیٹھا ہوا خاک نشین مسکین. فرمایا او دے نیڑے ہو. ثم کان من الذین آمنوا. پھر اے سارے کام کر لے. فرمایا ہونے تیرا ہن کی کرنا ہے؟ یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا جو پھر ان میں سے جو ایمان لائے پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر. پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے, صبر کی وصیت کرنی ہے. وتواصوا بالمرحمہ, آپس میں مہربانی کی وصیت کرنی ہے. کی کرنا ہے؟ اگ نہیں لانی, روڑا مکانا ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی, انہوں کہہ رہی ہے چل 4-5 دن ذرا یہ تو دور ہو, انہوں بھی پتہ رکھے. نہیں, رب کہہ رہا ہے وتواصوا بالمرحمہ, وہ مہربانی والی وصیت کری. وتواصوا بالصبر, صبر والی وصیت کری. فرمایا صبر کی وصیت کر, مہربانی کی وصیت کر. فرمایا یہ گھاٹی تو چڑھ, رب قرآن میں کہہ رہا ہے. فرمایا پھر میرے سے سن, گارنٹی میں دیتا ہوں. فرمایا میں رب ہو کر گارنٹی دیتا ہوں. اولئک اصحاب المیمنہ. فرمایا قیامت والے دن تیرے سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دیواں گا. فرمایا نامہ اعمال تیرے سجے ہاتھ وچ ہوے گا, تے جڑے سجے ہاتھ وچ رب نامہ اعمال دے گا وہ پکا جنتی بن جائے گا, وہ پکا جنتی ہو جائے گا. یہ مشکل گھاٹی ایمی بھی مشکل نہیں کہ چڑھ نہ سکتے. میرے حضور غوث پاک, آج کل یہ دور مادیت کا دور ہے. ایک دور تھا وہ بت پرستی کا دور تھا. یہ بت پرستی کا دور نہیں, ایک مخصوص علاقے میں چند بت ہیں. اب یہ دور مادیت پرستی کا دور ہے. مادیت سمجھاؤں آپ کو. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ ہاتھ اوپر ہوتا ہے, یہ نیچے ہے. کیڑا ہے جی؟ سجا ہوتے رکھ دیو کھبا, بولو تے صحیح جا کہتے کیوں پہ کیڑا ہاتھ ہوتے رکھ دیو سجا, کھبا تھلے ہوتا ہے. تے کینج پکڑ کے رکھتے ہو, اے 2 انگلیاں دا ایتھے ہلکا, اے 3 انگلیاں کلائی تے, انج مضبوطی نال ایک گھروں نکلن لگا جڑا اینا مضبوط رکھ لیا آپ پکڑ کے رکھ. یہ روحانیت کی دلیل ہے, یہ دنیا کی دلیل ہے. یہ دایاں روحانیت ہے, یہ بایاں دنیا ہے. فرمایا روحانیت کے ساتھ دنیا کو تھام کے رکھ اور اپنی روحانیت کو اتنا مضبوط کر کہ یہ دنیا تیری روحانیت سے نیچے پھسل نہ سکے. میں یہ نہیں کہتا دنیا نہ کماؤ, میں یہ نہیں کہتا پیسے جمع نہ کرو, میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو, میں یہ نہیں کہتا گھر نہ بناؤ, وہ سب کچھ کرو
کہتے ہیں مادیت اور روحانیت. یہ دنیا مادیت ہے. آج لوگ دنیا کے پجاری ہیں, پیسے کے پجاری ہیں, ترقی ہو گئی. آج سے 50 سال پہلے کا بندہ اگر اب دنیا میں آ جائے تو وہ حیران ہو کہ سارے دور میں تے سائیکل بھی نہیں سی تو تسی کی لئی پھرتے ہو. جب پاکستان بنا تھا تو مشکل سے 2-4 لوگوں کے پاس سائیکل تھا. پورے شہر میں کوئی 2-4 گڈیاں سن. اور باہر نکلو گڈیاں دی لمبیاں قطار, اعلیٰ قسم کے گھر. تو کیا اب لوگ سکون میں؟ بے سکونی, بے توجہی, ایسے ضرورت کے رشتے, ہر کوئی پریشان. کیوں؟ اس لیے کہ مادیت چھا گئی, دنیا کے طالب بن گئے. بس یہی نقطہ سمجھانے لگا ہوں. حضور غوث پاک کی تعلیمات میں سے آپ کا ذکر سننے والوں, آپ کی بڑی 11ویں منانے والوں, آؤ روحانیت کو مضبوط کرو. روحانیت دودھ سے مضبوط ہوتی ہے, روحانیت نماز سے مضبوط ہوتی ہے, روحانیت نیکی سے مضبوط ہوتی ہے, روحانیت توبہ سے مضبوط ہوتی ہے, روحانیت استغفار سے مضبوط ہوتی ہے, روحانیت یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے سے مضبوط ہوتی ہے, روحانیت بھوکے کو کھانا کھلانے سے مضبوط ہوتی ہے, روحانیت ننگے کو لباس دینے سے مضبوط ہوتی ہے, روحانیت رب رسول کے حکموں کو ماننے سے روحانیت ہوتی ہے. روحانیت مضبوط کرو, پھر مادیت بھاوے جنی لے آؤ, دنیا جنی مرضی لے آؤ, اپنی روحانیت اتنی مضبوط کرو کہ تمہاری مادیت تمہیں ڈگمگا نہ سکے, برائی کی طرف نہ لے جا سکے. حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد میرا محی الدین گیلانی کی روحانیت اتنی اعلیٰ تھی کہ اتنا اعلیٰ قیمتی لباس ہونے کے باوجود آپ کے دل میں دنیا جگہ بنا سکی نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.